یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر فرمان یونس مسیح کا پاکستان سے عقیدت بھرا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے عمدہ موتی اور ہمارا عنوان ہے کلام خدا۔ اس تمثیل کو ہم متی کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 45ویں آیت اور 46ویں آیت مقدسہ سے تلاوت کریں گے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے حوالہ تلاوت کیا، اس تمثیل کو پڑھا، آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا، اور جب اسے اس کے مطلب کا موتی مل گیا تو اس نے سب کچھ بیچ کر اسے مول لے لیا۔ اب یہاں پر دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہاں پر خدا کی تشبیہ، اور دوسرا یہاں پر میرے عزیزو انسان کی۔ خدا اپنے مخلص لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے، اور وہ آیا اور اس نے اپنا آپ نچھاور کر دیا، ایون کہ اس نے ہماری خاطر صلیبی موت کو ایکسیپٹ کیا، صلیبی موت لینا گوارا کی۔ دوسرا ایک انسان جو، یہ تو خدا کی محبت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پھر وہ لوگ جن کو خداوند عظیم خدا تعالی قادر مطلق خدا کی سمجھ آ جاتی ہے، یا جنہیں لو لگ جاتی ہے، جو اس دنیا کی برائی آلودگی سے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب انہیں درست کلام مل جاتا ہے، انہیں خدا نظر آ جاتا ہے، تو پھر میرے عزیزو وہ بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا سب کچھ بیچ کے وہ اس کلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس موتی کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اور موتی کو آپ سب جانتے ہیں، تشبیہ دی گئی ہے کلام کے ساتھ۔ یسوع مسیح نے کہا کہ سچے موتی جو ہے وہ سوروں کے آگے مت ڈالو، اور یہ کلام ہے میرے عزیزو، اس لیے جو کلام خدا ہے وہ خود خدا ہے، اور جو اس کو گلے لگا لیتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسے آسمان کی بادشاہی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ابلیس اس کی زندگی، اس کی چال چلن میں رکاوٹیں نہیں ڈالتا، بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ جو موتی ہے اس میں اتنی طاقت ہے، یہ جو کلام ہے اس میں اتنی طاقت ہے میرے عزیزو، ہمارے اور آپ کے خداوند باری تعالیٰ میں، یسوع المسیح میں اتنی طاقت ہے کہ میرے عزیزو کوئی بھی ابلیس کوئی بھی ابلیس اس سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، جن لوگوں کو اس کی پہچان ہے، دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 10ویں 11ویں آیت مقدسہ کو پڑھیے، وہ بڑی عزت کے ساتھ اس بادشاہی میں شریک کیے جائیں گے۔ جو خداوند یسوع مسیح کی پہچان رکھتے ہیں وہ کوتا نظر نہیں ہیں، اور وہ جائیں گے بڑی عزت کے ساتھ اس بادشاہی کے اندر۔ اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ وارث بننا چاہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہمیں ہر ایک چیز کو الگ کرنا ہوگا، اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، اور اس موتی کی تو آج ہر ایک کو پہچان ہے میرے عزیزو، اور وہ اس موتی کو اپنے گلے لگا سکتا ہے۔ اور یہ موتی آپ کو دیوار پر بنی پینٹنگ تصویروں میں سے نہیں ملے گا، یہ آپ کو اسٹیچو بتوں میں
نہیں ملے گا، یہ آپ کو میرے عزیزوں چرچوں میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کسی بندے میں نہیں ملے گا میرے عزیزوں، یہ آپ کو دنیا داری میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کاروبار میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ ملے گا تو آپ کو کلام مقدس میں سے ملے گا، یہ ملے گا تو بائبل مقدس میں سے ملے گا میرے عزیزوں۔ یہ وہ عمدہ اور قیمتی اور بیشبا موتی ہے میرے عزیزوں، جو ہمیں نجات تک لے کر جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا خود ہے۔ آپ خدا سے بات کر سکتے ہیں جب آپ دعا میں چلے جاتے ہیں، آپ خدا کی سن سکتے ہیں جب آپ بائبل مقدس کو کھولتے ہیں میرے عزیزوں، تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے آگاہی دیتا ہے، اور بشرطے کہ میرے عزیزوں اگر ہم اسے گلے لگا لیتے ہیں تو یہ نعمتوں اور برکتوں کے وارث ہم ہیں۔ اس لیے اس عمدہ موتی کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے، اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو پانا کوئی بہت بڑی وہ مشکل والی بات نہیں ہے، وہ ہمیں کسی پہاڑی کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، ہمیں دیگیں نہیں دینی پڑیں گی، ہمیں بڑے بڑے ہدیے دیکیاں، اور میرے عزیزوں ان چیزوں سے یہ نہیں آپ کی زندگی میں آئے گا۔ یہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو صرف ایک چھوٹی سی توبہ کرنی ہوگی۔ ایک گناہ گار کی جو سب سے پہلی دعا سنی جاتی ہے میرے عزیزوں، وہ توبہ کی دعا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، کیونکہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو میرے عزیزوں آسمان پر خدا اور اس کے فرشتگان خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ ان کی خوشیوں کا وسیلہ بن جاتا ہے، اور پھر میرے عزیزوں جب وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی خوشیوں کے وسیلے بن جاتے ہیں میرے عزیزوں، اور اس طرح اس کو بلیسنگ ملتی ہے، اس کی زندگی میں راحت آ جاتی ہے، تسلی آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ سوداگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے عزیزوں اس عمدہ موتی کو گلے لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو پہچان جاتا ہے۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے، جی تو چاہتا ہے ابھی کوچ کر کے میں تیرے پاس آ جاؤں، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو پہچانتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، اس کو نفع کا علم ہے کہ اس کے پاس نفع ہے۔ میرے عزیزو اس لیے آپ اس خدا کو پہچانیے جو زمین پر آیا میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ ہماری خلاصی کرائے، اور اس نے ہماری خلاصی کرائی۔ آج تو یہ موتی خود آپ کے آگے آ گیا ہے میرے عزیزو۔ اگر ابھی بھی کوئی اسے نہیں پانا چاہتا، ابھی بھی کوئی اس سے دور رہنا چاہتا ہے، تو میرے عزیزو میں سمجھوں گا کہ وہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے، اور خوش نصیب انسان وہ ہے جس سے یعقوب کا خدا بات کرتا ہے میرے عزیزو۔ آپ خدا سے بات کیا کریں، خدا کی سنا کریں، تاکہ اپنی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے توبہ نہیں کی تو میرے عزیزو آپ کو اس معیار پر آنا ہوگا جس معیار پہ آ کے وہ آپ سے بات کرے۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کی صفائی کرنی ہوگی، اور یہ توبہ آپ کی صفائی کا ایک بہت زبردست اور اچھا اور پاک ذریعہ ہے۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ اس بات کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اب آپ کے اندر روح القدس آ جائے میرے عزیزوں، اور پھر وہ اپنے معیار کے مطابق آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے ابھی تک اپنا آپ خداوند کو نہیں دیا تو وہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دے، اور اپنی زندگی کے معاملات کو خداوند کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں پھر یہ موتی کیا کرتا ہے۔ نہ اس نے بیماریوں کو آنے دینا ہے، نہ کمزوریوں کو، اور نہ ہی شہوت پرستیوں کو، نشیلی لعنتوں کو۔ ہر ایک چیز آپ کے گھر سے دور ہوگی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو نے نجات پائی تو تیرے گھرانے نے نجات پائی۔ اس لیے جب میرے عزیزوں جب لے کے جاتا ہے زکئی خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں، تو خداوند کہتے ہیں آج اس گھر میں نجات آئی۔ جس کو اس عمدہ موتی کی قدر آ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، اس نے کہا میں دونا دوں گا۔ اسی طرح متی رسول نے کہا میں 4 گنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو اس متی کو پہچان لیتا ہے میرے عزیزوں، اس کی زندگی میں نجات آتی ہے، اور آپ نے نجات پائی تو آپ کے گھرانے نے نجات پائی۔ خداوند اب سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔